السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 21 پارہ، پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیجئے جو وحی کیا گیا آپ کی طرف کتاب میں سے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برائی سے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور البتہ ذکر اللہ کا سب سے بڑا ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہاں پر جو احکامات آئے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھیے، یعنی ایک تو اس میں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب میں یعنی جو ذمہ داریاں دائی کی نظر آتی ہیں وہ یہ کہ ایک تو اتلو ما اوحی یعنی کہ قرآن کو خود بھی پڑھنا اور پھر اس کی پیروی بھی کرنا، اور قرآن کو خود پڑھنا جو ہے وہ انسان میں بصیرت پیدا کرتا ہے، اور پھر دوسری چیز کیا ہے، دوسروں کو پڑھ کر سنانا، اور نماز قائم کرنا درست طریقے سے ظاہری آداب کے ساتھ۔ اس آیت کی وضاحت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، اور آپ کی پیروی میں ہمیں یہی کام کرنے چاہیے، اور وہ کام ہے کیا؟ کتاب کی تلاوت کرنا۔ اور تلاوت کا مطلب کیا ہے اصل میں یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ تلاوت صرف قرآن کو پڑھنا اور نہ اس کی کچھ سمجھ آئے نہ کچھ، جبکہ تلا یتلو کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے پیچھے پیچھے آنا، یعنی اس کا متبع کرنا، اس کو فالو کرنا، جو احکامات بھی قرآن میں آتے ہیں ان پر عمل کرنا۔ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے سے انسان کے اندر گہری بصیرت بھی پیدا ہوتی ہے، علم کے باریکیوں کے خزانوں کو اس پر کھول دیتی ہے، اور یہ کتاب ایسی نہیں جس کو پہلی بار پڑھنے سے یا ایک بار پڑھنے سے ہی اس کے سارے فائدے حاصل ہو جائیں، بلکہ جوں جوں آپ اس کو پڑھتے جائیں گے، یعنی ایک دفعہ ختم ہوا پھر شروع کریں گے، یعنی اس طرح آپ کے علم بھی بڑھتا جائے گا، اور اس کے اوپر پھر آپ کا عمل اور پھر تجربہ بھی بڑھتا جائے گا۔ اور جب اس کے راز انسان پر کھلتے ہیں تو اس کی روح سیراب ہو جاتی ہے، یعنی جیسے جیسے قرآن کو کثرت سے انسان پڑھتا ہے، یعنی اس کو سمجھ کر فہم کے ساتھ، تو قرآن اپنی روشنیوں سے اس کو چمکا دیتا ہے، اور پھر انسان اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اتلو میں ایک معنی پڑھ کر سنانے کا بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر یہ حکم تھا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لا رہے تھے تو آپ کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگوں کو پڑھ کر بھی سنائیں، یعنی صرف لکھا ہوا قرآن نہیں دینا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صورت بھی نازل ہوتی آپ اس کو لوگوں کو پڑھ کر سناتے اور نمازوں میں بھی پڑھ کر سناتے۔ اور ساتھ ہی جو حکم آ رہا ہے، پہلے کتاب کا حکم آ رہا ہے کہ پڑھو، تلاوت کرو اور پڑھ کر سناؤ، اور ساتھ ہی آ رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور نماز کیسے قائم کرنی ہوتی ہے؟ صرف نماز پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی، قائم کرنے کی بات، یعنی نماز کو اس کی شرائط، اس کے آداب، اس کی واجبات کے ساتھ ادا کرنا، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، جیسے ہم نے پہلے بھی سورہ مومنون میں یہ قرآن کے احکامات پڑھے ہیں کہ نماز وہی ہے جو خشوع سے پڑھی جائے۔ اور پھر یہاں پر نماز کا جو آؤٹ کم بتایا گیا ہے، یعنی اس کا جو لرننگ آبجیکٹو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے حیائی تو کھلے بڑے جتنے بھی گناہوں کے کام ہیں ان کو کہا جاتا ہے، اور منکر ہر وہ چیز ہے جس کو شریعت اور انسان کی عقل جو ہے انکار کرتی ہے۔ نماز کا انسان کی زندگی پر ایک بہت بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ نماز صرف زبانی، قلبی اور بدنی عبادت ہی نہیں، یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے دل، زبان اور سارے اعضاء کو شریک کرتی ہے، لیکن اس کا اثر ہماری پوری لائف پر ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ یہ کہ انسان بے حیائی کے کاموں سے رک جائے، بڑی بڑی برائیوں اور بڑے بڑے گناہوں سے رک جائے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان نماز کو سوچ سمجھ کر پڑھے، توجہ سے پڑھے، اس بات کا یقین رکھے کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں، اور وہ نماز انسان کے اندر اللہ کے ڈر میں مزید اضافہ کرے۔ جب انسان نماز صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو اس کی برائیاں خود بخود اس سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ نماز اس کو اپنا احتساب کرنا بھی سکھاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کے اندر اپنی کوتاہیاں بھی یاد آتی ہیں، اور بہت سی چیزیں۔ جب انسان ساری دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک نقطے پر فوکس کرتا ہے، تو یہ ایک پروسیس ہے۔ اس عمل سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے اور اندر کی خرابیاں دور ہوتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان اس کو صحیح طریقے سے ادا کرے، صحیح طریقے میں ظاہری آداب بھی آتے ہیں اور بعد میں بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یعنی ان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور کہنے لگا فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے اور دن کو چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اسے اس کام سے روک دے گی،
یعنی بہت دفعہ لوگوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن برے کام نہیں چھوڑتے. اگر ایک شخص نماز کی پابندی اختیار کرتا ہے، پورے شعور کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو ایک دن ایسا ضرور آتا ہے کہ نماز غالب آ جاتی ہے اور برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے اس کے گناہ جھڑتے ہیں، جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں. یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کرتا چلا جاتا ہے. آیت 46 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ مسلمانوں کو کہ اہل کتاب سے جھگڑا نہیں کرنا، یعنی یہود و نصارہ سے، یعنی ایسے طریقے سے بات نہیں کرنی کہ ہوسٹائل انداز ہو، بلکہ احسن طریقے سے بات کرنی ہے. یعنی صرف ان سے اگر بات کرنی بھی پڑے، جھگڑا کرنا بھی پڑے، یعنی کسی بات میں بحث ضرورت پڑ جائے تو آرگومنٹس دینے کا طریقہ بہت آرام سے ہو، سکون سے، تسلی سے اور عمدہ طریقے سے. اور حکمت کی بات یہ ہوتی ہے کہ کامن گراؤنڈ پہ بات کی جائے، پہلے ٹرسٹ بلڈ کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ ہمارے اور آپ کے دین کا سورس ایک ہے، اور ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، اور آپ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسالت کو مان لیجیے. اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی کتاب پڑھی تھی، نہ آپ لکھ سکتے تھے، آپ امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو باطل پرست شبے میں پڑھ سکتے تھے، لیکن اب ان کو یقین ہونا چاہیے کہ ایک نبی جو 40 سال تک اس نے کبھی کچھ پڑھا نہ لکھا، تو وہ کتنی حکمت کی باتیں کرنے لگا. یہ اللہ کے قرآن کے نزول کا ایک بہت بڑا معجزہ بھی تھا. بلکہ قرآن تو اپنی واضح آیات کے ساتھ جب ان کے سینے پر اترا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سارا علم جو ہے وہ عطا کیا. صاحب علم اصل میں کون ہوتے ہیں؟ جن کے سینے میں قرآن ہوتا ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی حرص اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو یاد بھی کریں، سینے میں محفوظ بھی کریں. صرف اتنا ہی پڑھنے کو کافی نہ سمجھیں. ہماری آیات سے ظالم لوگوں کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا. حقیقت یہ ہے کہ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا انکار کرنے والے لوگ ظالم ہونے کے سوا کیا ان کو کہا جائے گا. اب دیکھیں قرآن کا معجزہ یہ بھی بہت بڑا ہے کہ نہ تورات کے حافظ آپ کو ملیں گے، نہ انجیل کے حافظ ملیں گے. صرف قرآن کو اللہ نے یہ شرف نصیب کیا، یعنی امت کو، کہ قرآن کو پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ قرآن کے حفاظ بھی ہیں. یعنی ان کے سینہ بسینہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ فرما دیا. حافظ قرآن کی بڑی شان ہے، وہ بڑے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے، یعنی حفظ کر کے چھوڑ نہیں دیتا بلکہ پڑھتا رہتا ہے، وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے ہیں، یعنی کرامن کاتبین، معزز اور بزرگی والے. اور وہ شخص جو قرآن بار بار پڑھتا ہے پھر بھی وہ اس کے لیے دشوار ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے. یعنی جتنی کوئی کوشش کرتا ہے قرآن کو پڑھنے کی اور قرآن کو یاد کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ اتنا اجر اس کا لکھتے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا، سیکھا اور اس پر عمل کیا، یعنی اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو ایسے ریشمی ہلے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی ان 2 ہلوں کی قیمت برابر نہ ہوگی. وہ کہیں گے یہ ہمیں کیوں پہنا گیا؟ کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے. آج آپ دیکھیں آپ کا بچہ دنیا کی ڈگریاں حاصل کرتا ہے، وہ اس کو کیسا گریجویشن سیریمنی ہوتی ہے اور پیرنٹس نے ساتھ جانا ہوتا ہے اور شاید ایک وقت کھانا ہوتا ہے، اور لوگ بہت لمبے سفر کرتے ہیں اس کے لیے، آنر محسوس کرتے ہیں. لیکن وہ دن کیسا گریجویشن کا ہوگا اور شان و شوکت کا ہوگا جس دن حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ یہ شرف بخشے گا کہ اس کے والدین کو اتنی عزت اور اکرام دے گا. لیکن اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی صرف دنیاوی تعلیم کی طرف کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ دین اور آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے. حفظ قرآن کا عمل تو بہت صبر آزما ہوتا ہے اور اس میں تو بہت پریشرز ہوتے ہیں. یعنی جو بچہ عام طور پہ اس پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ اسکول میں بھی لوگ بلکہ ساری لوگ ہی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ پیچھے رہ جائے گا، یہ تو کیسے کوپ کرے گا، یعنی اس کو ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ بچہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی گریجویشن سیریمنی میں منتخب کر کے اس کو جو تحفے، اس کو عزت یا اس کے والدین کو عزت ملنی ہے، وہ دنیا کی عزت کے ساتھ مقابلہ بھی نہیں کیا سکتا. لیکن ایسے پھر اس طرح بچوں کو بہت موٹیویشن والی باتیں بتائیں، حدیثیں بتائیں، تاکہ ان کے اندر یہ شوق آتا رہے، کیونکہ دنیا تو ڈسکریج کر رہی ہوتی ہے. تو قرآن پڑھنا، سیکھنا، عمل کرنا، یہ سب کا سب جو ہے انسان کے لیے عزت اور شرف کا باعث بن جائے گا. پھر آیت 51 میں یعنی اہل مکہ اور کوئی نشانی کیوں طلب کرتے تھے، یعنی وہ نشانیاں طلب کرتے تھے اہل مکہ، کہ حالانکہ قرآن کریم سب سے بڑی نشانی میں سے ایک خود نشانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی سے ثابت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن آپ نے یہ کتاب پیش کی اور نشانیاں طلب کرنے کے بجائے اگر وہ صرف اس نشانی پر غور کر لیتے تو ان کو اس کا جواب مل جاتا اور ان کے ایمان میں بھی اور عمل میں، علم میں بھی اور عمل میں بھی اضافہ ہو جاتا. حقیقت یہ ہے کہ ہر نبی کو جو معجزے ملے وہ ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی قرآن آج بھی اسی طرح معجزہ ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایسے معجزے عطا کیے گئے جو اس جیسے دوسرے انبیاء کو بھی عطا کیے گئے، یعنی ملتے جلتے معجزے بھی تھے۔ لوگ اس پر ایمان لائے اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ وحی الہی یعنی قرآن ہے جو اللہ نے میری طرف نازل کیا، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والوں کی تعداد ان سے زیادہ ہو جائے گی۔ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن ایک معجزہ ہے، اور جس طرح آپ کی رسالت قیامت تک ہے اسی طرح آپ کا یہ معجزہ بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ عذاب کی شدت بتائی جا رہی ہے کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہوگا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ کسی کمرے میں ہیں، اس کمرے کے فرش کو بھی آگ لگ جاتی ہے اور چھت سے بھی آگ ٹپکنے لگتی ہے، آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ وہاں سے بھاگنا چاہیں گے، لیکن جہنم سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ عذاب اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا اور نیچے سے بھی آ جائے گا، اور انسان اس میں پھنس جائے گا اور کبھی نکل نہیں سکے گا۔ یعنی جہنم کا عذاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے یہ کہہ دینا کہ بھئی تھوڑا عذاب سہنا بھی پڑا تو سہ لیں گے، اس کے بعد تو ہمیں جنت مل جائے گی۔ عذاب اصل میں بہت بڑی اللہ کی وعید ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ایسی زمین، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں انسان توحید پر، ایک اللہ کی عبادت پر قادر نہ ہو، اور جہاں انسان حرام کاموں سے نہ بچ سکے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جگہ چھوڑ دے، یعنی وہ ہجرت کر جائے، انسان اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزارے، کیونکہ کل قیامت کو کوئی بھی انسان یہ عذر اور بہانہ نہیں پیش کر سکے گا کہ یار اب چونکہ میں ایسی جگہ رہتا تھا، ایسے لوگوں میں رہتا تھا، میری مجبوریاں تھیں تو میں نافرمانیاں کرتا تھا۔ اللہ کا حکم ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے، یعنی جو لوگ اللہ کی خاطر ہجرت کریں گے عمل صالح کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نعم البدل دیں گے، اللہ اس کو جنت دیں گے۔ ہجرت کی راہ میں عموماً جو بھی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی جاتی ہیں، جو بھی کام کریں گے، اللہ تعالیٰ وہاں اگر اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو کیا کام نہیں ملے گا، کاروبار نہیں ملے گا، رزق نہیں ملے گا؟ رزق تو ضرور ملے گا، کیونکہ رزق تو اللہ نے دینا ہے، اس سے جگہ سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کام، ہماری جاب، ہمارا جو بھی کچھ ہے کہیں وہ اللہ کے دین کے راستے میں آڑے تو نہیں آتا، ورنہ تو وہ چیزیں چھوڑ کر دوسری طرف چلے جاؤ۔ یاد رکھیے رزق کے معاملے میں انسان کا اپنا اختیار کم ہے، رزق کے معاملے میں انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح کو وہ اٹھتے ہیں بھوکے اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں۔ انسان کو رزق اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اور بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتا ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول، جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہا کروں؟ آپ نے فرمایا یوں کہو، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے، مجھے رزق عطا فرما۔ اس کے بعد آپ نے انگوٹھے کو نکال کر باقی 4 انگلیوں کو بند کر کے فرمایا یہ 4 چیزیں جو مانگی ہیں دنیا اور آخرت دونوں کو جمع کرتی ہیں، یعنی دونوں کے لیے کافی ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی کی تسبیح بھی ہے اور انہوں نے بتائی ہے، اور یہ پڑھنی چاہیے، اور بہت اس میں خیر و برکت ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، یعنی یہ جو رزق کی دعا اللہ سے مانگنے کی ہے وہ ضرور اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، یعنی یہ دعا اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور اس تسبیح کو بھی اپنی عادت بنانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو، اس لیے کہ ہر ایک کو وہ ضرور ملے گا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا۔ کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ کاش کہ ہم لوگ اس کو جان جائیں، کاش کہ وہ جانتے یہ دنیا ایک وقتی جگہ ہے، ٹیمپرری جگہ ہے، اور انسان اس کو کھیل کے میدان کی طرح سمجھے، یعنی جس طرح کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، ہلا گلا ہوتا ہے، ہار جیت، ایک ٹیم جیتی ہے دوسری ہار ہی ہوتی ہے، اور دیکھنے والے اپنے سیٹوں پر بیٹھ کر اچھل رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایکسائٹمنٹ میں میچ کی اس میدان کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب کبھی آپ دیکھیں کہ میچ ختم ہونے کے بعد جب گراؤنڈ خالی ہوتا ہے تو اس جگہ پہ جو اداسی ہوتی ہے وہ آپ نے شاید ہی کہیں دیکھی ہو، یعنی دنیا بالکل اسی طرح کی ٹیمپرری جگہ ہے۔ اس طرح دنیا میں بہت ایکسائٹڈ ہو جانا، کامیاب ہونا، ڈگریاں ملنا، شادیاں، بچوں کی شادیاں، ان کا کاروبار، بزنس، ملینئر ہو جانا، یہ سب کچھ بہت ٹیمپرری ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آج دنیا میں دیکھیں کوئی بڑے بڑے سٹارز اور آرٹسٹ کو اسنیپ چیٹ جو ہے وہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ کیا پہن رہے ہیں، وہ کیا کھا رہے ہیں، وہ دنیا کی رونقوں سے مستفید ہو رہے ہیں، ان کے اپنے خیال کے مطابق اکثر لوگوں کا یہی انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب کھیل تماشا ہے، جب آپ فون کی اسکرین بند کرتے ہیں تو کہاں گیا ان کا لباس، کہاں گئی وہ ساری چیزیں جو کہ ہمیں بہت ایکسائٹڈ کر رہی ہوتی ہیں، یعنی جس طرح کیمرے کی اسکرین، جس طرح موبائل فون کی اسکرین بند کرنے سے ساری چیزیں آنکھوں سے ہٹ جاتی ہیں، بالکل اسی طرح سے دنیا کا معاملہ ہے کہ ایک ہی لمحے میں انسان کی دنیا خالی، ختم۔ اور قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، یقیناً آخرت کا گھر وہی رہنے کا گھر ہے،
اور اصل عیش آخرت کا عیش ہی ہوگا۔ اور اے اللہ ایک دعا بھی ہے، اے اللہ آخرت کی زندگی کے سوا کوئی زندگی حقیقی نہیں، پس انصار المہاجرین پر اپنا فضل فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے وقت یہ شعر پڑھ رہے تھے، جب بھی مشکل آتی ہے انسان کو اللہ یاد آتا ہے، جب مشکل ٹل جاتی ہے پھر وہ روٹین میں واپس آ جاتا ہے۔ جو کچھ بھی ہمیں اللہ نے دے رکھا ہے اس کی ناشکری کبھی نہ کریں، اور صرف مزے اڑانے میں وقت نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اپنی زندگی کے اصل حاصل حصول اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اور ہدایت کا تعلق کس چیز سے ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہدایت کا تعلق جد و جہد اسٹرگل سے ہے۔ جو جتنی محنت کرے گا، کوشش کرے گا، جتنا طاقت لگائے گا اس ہدایت کے لیے، محنت کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی طرف آنے کا راستہ بھی اتنا ہی مضبوطی سے دیں گے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ اللہ نے جہاد کو ہدایت کے ساتھ معلق کیا، لوگوں میں سے جو زیادہ جہاد کرنے والا، زیادہ محنت کرنے والا ہے وہ کامل ہدایت والا ہے، اور سب سے زیادہ فرض جہاد نفس کے ساتھ جہاد ہے، یعنی سب سے زیادہ انسان کو اسٹرگل اپنے آپ کے ساتھ کرنی پڑتی ہے، خواہشوں کے ساتھ، شیطان کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ۔ جو شخص ان چار چیزوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا کے راستوں کی ہدایت فرماتا ہے، جو اسے اس کی جنت یعنی اللہ کی جنت کی طرف پہنچا دیتے ہیں۔ جو شخص جہاد کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہدایت سے اس قدر محروم رہ جاتا ہے جس قدر وہ جہاد کو معطل کرتا ہے۔ یاد رکھیے آج کل محنت کر رہے ہیں، یعنی روزہ بھی ہوتا ہے، اور پھر روزے کے ساتھ ساتھ قرآن کو پڑھنا سننا یہ بھی ہماری کوشش ہوتی ہے، پھر ہمارے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اسی طرح سے اللہ کو راضی کرنا، عبادات کرنا، تو یہ جہاد اور یہ محنت اللہ کے ہاں رائگاں نہیں جاتی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو جہاد کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ ہم انہی کو راستہ دکھائیں گے، انہی کو ہدایت دیں گے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل ایفرٹ ہم نے ہدایت کے لیے خود کرنی ہے۔ تو انسان جتنا مجاہدہ کرتا ہے اپنے ساتھ اللہ کے راستے میں، مجھے اللہ کے راستے کی ہدایت مل جائے، تو جو شخص یہ محنت کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ لیکن جو لوگ اس چیز کے لیے وقت نہیں نکالتے، حالانکہ وہ نکال سکتے ہیں، اگر آپ نے قربانیاں کی ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں تو دوسرے لوگ اور بھی کر سکتے ہیں، تو پھر وہ کیسے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ایمان کی حلاوت پا لیں گے؟ کیونکہ ہدایت کی جو روشنی ہوتی ہے نا، اس سے اصل میں نیک اعمال سے علم کے ذریعے نیک اعمال کرنے کا جو موقع ملتا ہے وہ انسان کو اس کنکلوڈ کراتا ہے کہ اس کو اس زندگی میں جو مزہ ملتا ہے وہ اس انٹرٹینمنٹ والی اور صرف خالی کھلی زندگی میں نہیں ہے، اور یہ ایکسپیرینس کرنے سے پتہ چلتا ہے، اس کے بغیر نہیں پتہ چل سکتا۔ جہاں تک نفس سے مجاہدے کا تعلق ہے تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ ابو سلیمان دارانی کہتے تھے کہ اس آیت میں جہاد سے مراد کافروں کے ساتھ جنگ کرنا نہیں بلکہ دین کی حمایت اور مدد کرنا، باطل پرست کا رد کرنا، ظالموں کو روکنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور اس جہاد میں نفسوں کا اللہ کی اطاعت میں کوشش کرنا بھی شامل ہے، اور یہی جہاد اکبر ہے، یعنی نفس کو اللہ کی اطاعت کے لیے راغب کرنا جہاد اکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ نفس جو ہے وہ برائی پر اکساتا ہے، ان النفس الامارۃ بالسوء، لیکن انسان جب نفس کی نہیں مانتا، نیند قربان کرتا ہے، بھوک قربان کرتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تو یہ دراصل اپنے ساتھ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ جہاد کر رہا ہوتا ہے، اور یہ وہ مجاہدہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے کرنا ہوتا ہے۔ ایسا انسان صرف جان سے نہیں، نفس سے نہیں بلکہ مال سے بھی جہاد کرتا ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے مال اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ انسان کو غم اور پریشانی سے نجات عطا کرتا ہے۔ یعنی جب آپ اس کام کی محنت میں لگتے ہیں، اللہ کے راستے میں دوڑنے لگتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کو غموں اور پریشانیوں سے اللہ نجات دیتا ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا سولوشن ہے۔ آج کے غموں اور ڈپریشن میں اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے راستے میں کوشش اور اپنے نفس سے جہاد یہ آج ہی سے کرنا شروع کر دیں۔ اب ہے سورہ روم۔ سورہ روم جو ہے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم اور ایران دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھیں۔ ان دونوں کے درمیان اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھیں، جیسے عام طور پر سپر پاورز کے درمیان ٹسل ہوتی ہے۔ ایرانی مشرک تھے اور آگ کی پوجا کرتے تھے، رومی اہل کتاب تھے اور اپنے آپ کو تورات اور انجیل کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اہل فارس کی نسبت رومی مسلمانوں کے زیادہ قریب تھی کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، اس لیے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ رومی ایرانیوں پر فتح حاصل کریں، کیونکہ مشرکین مکہ اور اہل فارس شرک میں شریک تھے، اس لیے مشرکین مکہ رومیوں پر اہل فارس کی فتح چاہتے تھے۔ رومیوں کو ایرانیوں یا اہل فارس کے خلاف جنگوں میں کامیابیاں حاصل ہوئی لیکن مکمل فتح حاصل نہ ہوئی، بلکہ ایران سے ملحق بعض رومی علاقے ایرانیوں کے قبضے میں آ گئے۔ اس پر مشرکین نے خوشیاں منائیں لیکن مسلمان اس فتح پر بہت رنجیدہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا
بلکہ ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ عنقریب رومی عنقریب اہل فارس پر فتح حاصل کر لیں گے، لیکن چند سالوں میں، اور ان چند سالوں کی مدت 8-9 سال کی مدت تھی۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ فتح اس دن ہوئی جس دن مسلمان جنگ بدر میں کامیاب ہوئے تھے۔ یہ ایک پیش گوئی تھی یوم دن، اور جس دن رومی غالب آئیں گے مسلمان خوشیاں منائیں گے، دوہری خوشیاں، ایک تو رومیوں کے غالب آنے کی اور دوسرے مسلمانوں کی فتح کی۔ اس لیے جب کبھی بھی ہم شک میں پڑتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کام پر یعنی شک میں پڑ جائیں اور نیکی کرنا مشکل ہو جائے تو یہ یقین رکھیں کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے تو اس پہ جنت کا وعدہ ہے، تو یہ چیز ریلیکٹنٹ نہیں پھر ہونے دیتی، کیونکہ انسان کے اندر اس سے ایک کنوکشن آتی ہے اور وہ عمل کر لیتا ہے۔ دنیا کی زندگی کا صرف ظاہری پہلو جانتے ہیں ہم، عام طور پر دنیا کی کامیابی کو جانتے ہیں اور آخرت سے اکثر ہم غافل رہتے ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ ان میں کوئی شخص ایک درہم کو اپنے ناخن سے ٹھوکر مار کر اس کا وزن تو معلوم کر لیتا ہے، یعنی دنیا والے جو ہیں وہ اتنا فاسٹ ہوتے ہیں کہ ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ درہم اصلی ہے یا نقلی، اور غلطی نہیں کھاتا، مگر اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اچھی۔ یعنی یہ ہے اس آیت کا مطلب، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یعنی دنیا کی زندگی میں انتہائی ماہر ہیں، بہت فاسٹ ہیں، ہر ٹرم اور ہر ڈسپلن میں بات کر سکتے ہیں، لیکن ایکسٹرا آرڈنری کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کے بارے میں یہ تک نہیں پتا کہ قرآن میں کیا مال پہ زکوٰۃ بھی دینی ہے کہ نہیں دینی، معیشت کے اسباب کو جانے، لیکن آخرت کو نہیں جانتے کہ اس کو ہم نے کمانا کس طرح سے ہے۔ کنسٹرکشن کا کام بہت اچھی طرح سے آتا ہے، لیکن جنت میں گھر بنانے کے لیے، جنت کا پلاٹ خریدنے کے لیے کوئی شوق نہیں پایا جاتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز بھی تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دیا، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے میں نے اسے منع کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا۔ یہ ساری چیزوں کا علم موجود ہے، اب اگر کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرم لوگ سخت مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو نظر آئے گا کہ اس دن کی تو ہم نے تیاری نہیں کی تھی، اور یہاں قیامت کو سا کہا گیا، گھڑی، جس دن وہ گھڑی آ جائے گی، کیونکہ کلمح بالبصر، آنکھ جھپکنے کی دیر میں یہ سب کچھ واقع ہو جائے گا۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ اور پھر حکم کیا آیا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت، کیونکہ وہ سارے گناہوں کو مٹانے کے ذریعے بن جاتے ہیں، سورج غروب ہونے سے پہلے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ اور یہ دلیل بھی بہت ہی خوبصورت ہے کہ انسان صرف اپنی تخلیق پر اگر غور کرے اور اپنے ساتھ پیدا ہونے والی باقی چیزوں کی، تو ان کی پیدائش میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، یہ قدرتی عمل کے نتیجے میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بناتے ہیں اور پھر ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں قیامت کے آنے کی، یوم الدین کے قائم ہونے کے لیے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ انسان کے ذہن میں یہ شک ہی نہیں آنا چاہیے کہ دوبارہ کیسے پیدا ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیدا کیا جب اس کا وجود ہی نہیں تھا، وہ مشکل تھا، یا دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہوگا؟ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو یہ کنوکشن کو بھی بڑھاتی ہیں چیزیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی اور یہ ایک نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ہی حضرت آدم یعنی کو پیدا کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہاری جن سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، حضرت حوا علیہ السلام، اور پھر ان کی پسلی سے پیدا کی، اور اس کے بعد عورتیں بھی آدم ہی کی اولاد ہیں ایک طرح سے۔ اور پھر کیوں پیدا کی؟ تاکہ ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ ازواج کا لفظ جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ میاں بیوی دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے سکون پائیں، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان میں رحمت اور مودت رکھ دی۔ یہ بھی بڑی حیران کن چیز ہے، دو بالکل اجنبی لوگ ہوتے ہیں لیکن جو ہی نکاح کا رشتہ بنتا ہے دونوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے جو کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی، اور انسان ایک دوسرے کی کیئر کرنے لگ جاتا ہے جو شاید کسی اور کی نہیں کر سکتا۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق انسان یعنی تخلیق انسان جو ہے جس کو صرف ہڈیاں اور گوشت سے نہیں ڈھانپ دیا بلکہ ان کے اندر دل رکھ دیا اور دل میں جذبات رکھے، اور پھر جذبات کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تعلق میاں اور بیوی کے ذریعے سے رکھا، یعنی جس کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے سے سکون بھی پاتے ہیں، اور پھر میاں بیوی کی محبت بھی دیکھا جائے تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں محبت اور رحمت دونوں رکھی، اور یہ دیکھیں کہ رحمت جب ان دونوں کے درمیان میں ہوتی ہے تو اسی کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کی کیئر کرتا ہے۔ بہترین بیوی کون ہوتی ہے؟ جو شوہر کی کیئر کرے۔ بہترین شوہر کون ہوتا ہے؟ جو بیوی کی کیئر کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے۔ حسن بصری سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہیں اپنے اہل و عیال کو جو اپنے گھر والوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والے ہیں۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے سوال پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے تو علل اعلان آپ سے نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیوی کے لیے دل میں محبت ہو تو اس کا ذکر کرنا اور اظہار کرنے میں حرج نہیں ہے،
اور یہ ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی، پانی پیتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن سے اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں پیتی، اور میں ہڈی سے گوشت کھا کر وہ ہڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں کھاتی، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حیض کی حالت میں عورت چھوٹ کی طرح نہیں ہے۔ تو جو عورت شوہر سے محبت کرتی ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی؟ ہم نے عرض کیا ضرور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، جب اس سے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر اس کے ساتھ غصہ یا ناراض ہو تو کہتی ہیں میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سربہ نہیں لگاؤں گی جب تک آپ راضی اور خوش نہ ہو جائیں، یعنی شوہر کی دلداری کرنے والی، اس کو منانے والی۔ کیونکہ مردوں کے لیے باہر کی دنیا میں بہت سے اسٹریسز ہوتے ہیں، پریشرز ہوتے ہیں، جس کے لیے انہیں گھر آ کر سکون ملتا ہے، لیکن اگر بیوی بد اخلاق ہو تو پھر سکون غارت ہو جاتا ہے اور گھر جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ تو ایسے میں عورت کو سمجھنا چاہیے اور یہی چیز پھر باہم محبت کو مزید بڑھاتی ہے۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن مرد کو بھی تلقین کی کہ کوئی مرد کسی عورت سے بغض نہ رکھے، یعنی اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے۔ اگر اس کی کوئی ایک عادت اسے پسند نہیں ہے تو دوسری کوئی پسند ہوگی تو اس کی اچھی عادتوں پر نظر رکھے، یعنی یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے نا، اس میں ایک دوسرے کو ایسے پیکج قبول کرنا چاہیے۔ زبان بھی انسان کی پہچان ہوتی ہے اور رنگ بھی انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ کون سا انسان کہاں سے تعلق رکھتا ہے یہ ورائٹی بھی اللہ نے ایک رکھی ہے جو انسانوں کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے یہ کون سے علاقے کے لوگ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو واٹر سائیکل کی بات کی کہ بارشوں کی بات کی کہ بارشوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اور ہرا بھرا کر دیتے ہیں۔ آیت 30 میں فاقم وجہ کا للدین حنیفہ، یعنی یہی فطرت الہی ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی یہ دین انسان کے اندر رکھ دیا گیا، اس کی پروگرامنگ کر دی گئی۔ تو بات یہ ہے کہ اس آیت سے اور ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر بچے کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے، یعنی اصل دین پر ہوتی ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور انبیاء کو بھی یہی پیغام دے کر بھیجا۔ یعنی انسان کی بڑی کمزوری کیا ہے کہ جس طریقے پر یا جس راستے پر وہ ہوتا ہے اسی پر وہ خوش رہتا ہے اور حق کو جانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور شرک کی ہر صورت میں قرآن میں بار بار تردید آتی ہے کہ انہوں نے شرک یہ بھی کیا کہ باپ دادا کے طریقوں کی پیروی کی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ طور طریقے جو ہیں وہ اللہ کے ہاں جو ہیں نہیں مانے جائیں گے۔ تو مصیبت پہنچنے پر مایوس ہونے کے بجائے گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ جب بھی کوئی تکلیف آئے نا تو اس تکلیف سے مایوس نہیں ہونا، بلکہ تکلیف سے نکلنے کے لیے اپنے گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کر کے اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ اور یہ تو حقیقت ہے کہ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس تو زندگی میں آتے رہتے ہیں، فائنینشلی بھی آتے ہیں اور یہ انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ جب آپ بہت اچھی جاب پر ہوتے ہیں، اچانک جاب چلی جاتی ہے تو اس وقت آپ سوچتے ہیں کہ میرے سے کیا غلطی ہوئی، کیا کوتاہی ہوئی، مجھے کیوں اس جاب سے نکالا گیا، میری کون سی ویکنس تھی۔ اتنا زیادہ انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے جو عام حالات میں ایک نارمل روٹین میں نہیں کرتا۔ تو اس طرح سے انسان کو اپنے آپ کو بہتر کرنے کا بہت زیادہ موقع بھی ملتا ہے۔ ایک جب کوئی مشکل آ جائے تو انسان اللہ سے ناراض ہو جائے استغفر اللہ، اور دوسرا یہ کہ وہ خود اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ تو جو لوگ مصیبت کے آنے پر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں پڑ جاتے ہیں تو اصل میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات بندے کو ایک رزق ملنا ہوتا ہے مگر اس کے گناہ کی وجہ سے اسے اس رزق سے اللہ محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مصیبت آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہی نہیں کہ کوئی مر جائے تو اس وقت یہ دعا پڑھی جائے، بلکہ کسی بھی پریشانی اور کسی بھی نقصان پہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہو تو اس کے لیے صدقہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسکین پر صدقہ کرنے کا ایک ثواب ہے، رشتہ دار پر صدقہ کرنے کا دگنا ثواب ہے، ایک صدقے کا دوسرا رشتہ داری کا، صلہ رحمی کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اس رشتہ دار پر کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر تم سے اعراض کرے، یعنی اصل میں وہ رشتہ دار تم سے ہی خار کھاتا ہو لیکن انسان اس کی مدد کرے۔ تو ہمیں اور یعنی سامنا بھی نہ کرنا چاہتا ہو لیکن ایسے لوگوں کی مدد کریں تو اس کا اجر اور بھی زیادہ ہے۔ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے لیکن اس کے لیے نیت یہ ہونی چاہیے، حالانکہ یہ فرض ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس فرض کا بھی اجر بہت زیادہ دے گا۔ تو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ زکوٰۃ کے پیسوں کو بھی قبول کر، کیونکہ اس کے لیے نیت کیا ہو کہ اللہ اپنا چہرہ دکھائیں گے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مختلف فائدے بتائے، ایک تو یہ کہ ان کو کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ زکوٰۃ کا مال شر اور بال دونوں کو دور کر دیتا ہے، صدیقین اور شہداء کے ساتھ رہنے کا ذریعہ بنتا ہے، جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والے اعمال ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے
اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، بات سنے اور مانے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل کر دے گا، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ایک بہت بڑی تکلیف جو دنیا میں آتی ہے یا خطرہ پیدا ہوتا ہے وہ فساد ہے، اور یہ فساد خشکی اور سمندر دونوں میں ہو سکتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ ملتا ہے، کیونکہ جب خشکی اور سمندر میں فساد مچتا ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ سمندر میں شکار کم ہو جاتا ہے، مچھلیاں کم ہو جاتی ہیں، سمندری جانور مرنے لگتے ہیں، کاروبار میں گھاٹے ہوتے ہیں، بزنس ڈاؤن ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح خشکی پر بھی جب امن و امان خراب ہوتا ہے تو لوگوں کو طرح طرح کے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں، اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہماری اپنے ظلم و زیادتی کی وجہ سے ہم خود فضا اور ماحولیات کو خراب کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ہمیں یہ سب کچھ ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا، کہتی تھی کہ آپ سب نے فرمایا کہ تم نے ایسا کلمہ کہا کہ سمندر میں ڈال کر گھلایا جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے، یعنی اتنی شدید بات کہہ دی تم نے۔ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارا قد چھوٹا ہے، یعنی اتنی سی بات پر، اور ہم دیکھیں لوگوں پر کتنے تبصرے کرتے ہیں، اس کی ناک ایسے، اس کے کان ایسے، اس کے بولنے کا انداز ایسا، یعنی مذاق اڑاتے ہیں اور حقیر جانتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری بات سے سمندر کڑوا ہو گیا۔ اس لیے کسی کے رنگ یا شکل یا قد پر کبھی تانا نہ دیں، کیونکہ اس شخص کے دل میں آپ کی کوئی قدر باقی نہیں دیتی، پھر ایک دوسرے سے نفرت اور عداوت پیدا ہوتی ہے، اور اچھے اخلاق کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان ایسی باتوں سے بھی پرہیز کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہ کے ظلم دبوچ لیتے ہیں، یعنی تکلیفیں آتی ہیں۔ جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے، یعنی بے حیائی اور بدکاری، تو وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ان میں طاعون اور مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں، یعنی پینڈیمکس جو ہیں نا، کہ ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماریاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس طرح جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان پہ بارشوں کا نزول نہیں ہوتا۔ آیت 46 کے مطابق ہوا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ ہی اسے چھوڑتا ہے، اس لیے اگر تیز ہوا کچھ اڑا کر لے جائے تو اسے کبھی گالی نہ دیں، برا بھلا نہ کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت میں سے ہوا ہے، تو ایک صحابی نے کہا ہوا رحمت بھی لاتی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی ہوا رحمت اور عذاب بھی لاتی ہے، جب اسے دیکھو تو اسے برا نہ کہو بلکہ اللہ سے خیر کا سوال کرو اور شر سے پناہ مانگو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہوا کو لعن طعن نہ کرو، کیونکہ یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے، جس نے کسی ایسی چیز پر لعنت کی جو اس کی مستحق نہ ہو تو وہ پلٹ کر اسی پر پڑتی ہے جو لعنت بھیج رہا ہو، تو اس لیے کبھی بھی ایسے اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہوا چلتی ہے، بادل آتے ہیں، پھر اکٹھے ہوتے ہیں، پھر بارش برستی ہے، پھر بندے خوش ہوتے ہیں، پھر فضا دھل جاتی ہے، ہر چیز نکل جاتی ہے، تو اس کے کتنے فائدے ہیں، ایز لانگ ایز اپنی لمٹ کے اندر ہو، یعنی جب یہ اللہ نہ کرے کہ مصیبت کا باعث نہ ہو۔ بچپن میں انسان کمزور ہوتا ہے، جوانی میں طاقتور ہوتا ہے، بڑھاپے میں پھر بچہ بن جاتا ہے، وہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا قدرت والا ہے، سبحان اللہ۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ جسم کو لگتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے، طاقت آتی ہے، جب بچہ ہوتا ہے تو وہ کھانا کھانے سے بڑا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اور جب انسان بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو وہی کھانا کھاتا ہے لیکن وہ اس کو طاقت کی بجائے کمزوری دے رہا ہوتا ہے، کوئی چاہے وہ جتنے ایکسٹرا وائٹامنز اور پلز وغیرہ لیتا رہے لیکن اس کی وہ طاقت واپس آتی ہی نہیں ہے جو جوانی میں تھوڑے سے کھانے سے اس کو طاقت اور انرجی دیتی تھی۔ تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہی انسان ہوتا ہے، وہی کھانا ہوتا ہے، لیکن ایفیکٹ بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پر یقین کرتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری ہر لمحہ کرتے رہنا چاہیے، اور آخرت میں جا کر دنیا کے بارے میں جو بھی ہمارے غلط اندازے تھے نا وہ سارے کے سارے ویسے بھی ثابت ہو جائیں گے، اس لیے آخرت پورے یقین کے ساتھ تیار کریں۔ سورہ لقمان جو ہے یہ بہت خوبصورت صورت ہے۔ یہ صورت حالانکہ حضرت لقمان جو تھے وہ نبی نہیں تھے لیکن بہت ہی سمجھدار انسان تھے، ان کے اقوال، ان کی باتیں جو ہیں قرآن پاک میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 کے مطابق ایک محسن اس کو بتایا جو اللہ کی عائد کردہ فرائض کو ادا کرتا ہے، جس کا ایمان درست ہوتا ہے اور عمل بھی درست ہوتا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں یہی صفات بتائی گئی کہ متقین کی، اور یہی یہاں پہ محسنین کی بتائی گئی ہیں۔ ان ہدایات کے ہوتے ہوئے لوگوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، یعنی قرآن کے مقابلے میں اگر باقی ساری چیزیں تو وہ تو لغویات ہیں، اور جو لوگ اور طرح کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور دین و امان سے بالکل کوئی تعلق نہیں رکھتی، تو عموماً انسان کا ویسا ہی رویہ بن جاتا ہے کہ وہ دین کا، قرآن کا، اس علم کا مذاق اڑانے لگتا ہے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہوتا ہے۔ لہو الحدیث کے بارے میں وہ ایسی بات، ایسی چیز، ایسا علم ہے جس کے ساتھ انسان اپنا وقت گزارتا ہے، وہ انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتی ہے، وہ اس سے لذت بھی حاصل کرتا ہے، یعنی اس کو ایڈکشن ہو جاتی ہے، چاہے وہ کتابیں ہوں، کوئی سیریز ہوں، چاہے وہ گیت گانے ہوں، یا ایسی چیز جس کی طرف انسان کی حیوانی طبیعت مائل ہو، یعنی جو اس کی خواہش نفس کو ہوا دینے والی ہو، جو بے فائدہ ہوں، جس سے انسان نان سیریس ہو، جس سے انسان اللہ کے راستے سے بھٹکتا یا بھٹکاتا ہو۔
قتادہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس نے مال کے ساتھ نہ خریدا ہو بلکہ اسے اچھا جانا ہو تو یہ بھی اس کا خریدنا ہے، یعنی خرید کے نہیں لایا لیکن اس کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ آدمی کی گمراہی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سچی اور حق باتوں کی بجائے جھوٹی حقائقوں اور نقصان دہ کو فائدہ مند ترجیح دے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کوئی بھی چیز جو انسان کو غافل کرنے والی ہو، انسان کو اپنے اندر مشغول کر دے کہ انسان اس کو پا کر اتنا انجوائے کرے کہ اپنے دین، ایمان، آخرت سب کو بھول جائے تو وہ چیز اس کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ بعض علماء نے لہو الحدیث کا مطلب گانا بجانا بھی کیا۔ عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گیا، وہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے پاس سے گزرے جو گا رہی تھی۔ اس پر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا شیطان اگر کسی کو چھوڑتا تو اس کو چھوڑ دیتا۔ اس طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم وہ ذات جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ آپ قسم اٹھا کر اس بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے۔ ابراہیم نقی کہتے ہیں کہ گیت دل میں نفاق اگاتا ہے، یعنی منافقت پیدا کرتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک ریسرچ میں پڑھی تھی کہ یہ جو گانے ہیں اس سے جو ڈوپامین ہارمون ہے وہ انکریز ہوتا ہے۔ ڈوپامین کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اندر ایک سیلف پریز جو ہوتی ہے نا، یعنی اس ہارمون کا انکریز ہونا جو ہے نا سیلف پریز کو چاہ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کا دل چاہتا ہے اس کی تعریف کی جائے، اسی کو اکنالج کیا جائے، اسی کی ہر وقت جو ہے نا ہر بات پہ اپریسیشن دی جائے، یعنی ایک طرح سے خود غرضی کو بڑھا رہا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے بھی یعنی یہ سائنٹیفک ریسرچز ہیں جو بتاتی ہیں کہ گانے جو ہیں وہ انسان کو سیلفش بناتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے یہ بھی منافقت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آیت 12 میں وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جس کو حکمت مل گئی اسے بہت بڑی نیکی مل گئی، بہت بڑی خیر مل گئی، نیکیاں کمانے کا موقع مل گیا۔ لقمان اصل میں نبی تو نہیں تھے لیکن بہت سمجھدار انسان تھے، اور ان کی باتیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں کوٹ کی ہیں یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہیں، اور یہ ان کی سمجھداری کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور سب سے بڑی ان کی سمجھداری کی پہلی دلیل کیا آتی ہے؟ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ انہوں نے پہلی انسٹرکشن یعنی پیرنٹنگ کی سکلز ہیں اس کے اندر کہ کس طرح بچوں کو پالو، تو انہوں نے پہلی بات جو اپنے بیٹے کو سکھائی وہ یہ تھی کہ بیٹا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور شکر کی توفیق اللہ سے مانگنی ہے۔ شکر ادا کرنا، جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ اللہ اسے بے نیاز ہے۔ اور اس میں جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے آیت 13 سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری بات انہوں نے جو اپنے بیٹے سے کی، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے چھوٹے بیٹے، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی سب سے پہلی چیز جسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے وہ بچے کا عقیدہ ہے، درست عقیدہ، یعنی بچوں کے اندر صحیح ایمان پیدا کریں، باقی کام بہت آسان ہو جائیں گے۔ ان کو نصیحتیں کرتے رہنے کی ضرورت نہیں، جھوٹ نہ بولو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، بچے کو اللہ سے محبت ہو جائے۔ جب بچے کو اللہ سے محبت ہو جائے گی، اس کا عقیدہ درست ہو جائے گا، وہ اللہ کو ایک مان کر صرف اسی سے مانگے گا، اسی سے دعائیں کرے گا، فریادیں کرے گا، تو وہ بچہ کبھی بھی اللہ کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اگر اسے ناراض کرے گا یا غلطی ہو جائے گی تو وہ فوراً معافی مانگے گا۔ اس لیے عقیدے کی درستگی انسان کے معمولات، عبادات اور اخلاقیات کو خود بخود ٹھیک کر دیتی ہے۔ اس لیے اصل چیز، اصل بنیاد کسی بھی انسان کی اصلاح کا اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، اللہ کا تقویٰ ہونا چاہیے، اور توحید خالص اس کے اندر پوری طرح سے مستحکم ہوگی۔ جتنی توحید مستحکم ہوگی اتنا انسان جو ہے وہ اخلاقی طور پر بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کی طبیعت بدلتی ہے، اس کے کھانے پینے کے انداز، اس کا لائف سٹائل، بہت کچھ چینج ہوتا ہے۔ کچھ لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کچھ کم، لیکن جسمانی تبدیلی کی وجہ سے وہ اپنے اندر کمزوری محسوس کرتی ہے۔ یہاں پر دوبارہ شکر کی تلقین کی کہ جو اللہ کا بھی ہوتا ہے اور پھر بندوں کا بھی، یعنی سب سے پہلے ایمان کی نعمت کا شکر ادا کرو، تربیت کی نعمت پر والدین کا شکر ادا کرو، یعنی پیرنٹس کا شکر ادا کرنا، اوبلائزڈ رہنا، اور دل سے ان کا شکر ادا کرنا، یعنی کہ اپنے عمل سے بھی ثابت کرنا کہ ہم اپنے والدین کے گریٹفل ہیں، یعنی فیتھ فل ہیں، ہم ان کی ہر طرح سے جو ہے وہ بیہیویئر سے پتہ چلنا کہ والدین کے شکر گزار ہیں۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا، جو ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو گویا اس نے دونوں کا شکر ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور والدین کے لیے دعائیں بھی ہر نماز کے بعد کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں 2 شکر ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو نماز پڑھنے والا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرنے والا اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرتا ہے، جیسے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کہنا نہ بھولیں۔ اور پھر خاص طور پر ماں کا ذکر کیا گیا کہ ماں نے تربیت میں زیادہ حصہ ڈالا ہے، مشقت بھی زیادہ کی، محنت بھی، دن رات اس کے ساتھ جاگی تھکی تاکہ اولاد کو یاد دہانی رہے کہ والدین نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے، تو یہ دعائیں اپنے والدین کے لیے کرتے رہنا چاہیے۔ پھر یا بنیا کہہ کے بات کرتے ہیں،
یعنی جب بھی بچے سے بات کرتے ہیں کتنے پیار سے، مطلب اس سے بچوں کے اندر کانفیڈنس آتا ہے، اعتماد آتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ بچے سنتے نہیں ہیں تو پھر غور کریں کہ کہیں ہمارے اندر تو کوئی پرابلم نہیں ہے، یعنی ہمارے سے تو ہمارا طرز عمل تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم سے اریٹیٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ جب آپ بچوں سے محبت کریں اور پیار سے اور نرمی سے بات کریں، ان کے دل میں اللہ کی محبت ڈالیں، تو بچے آپ کی بات ضرور سنیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بات نہ سنیں؟ تو کہیں کمی اپنی ہی نہ ہو، تو یہ جو چیز ہے نا، اس کو بھی ضرور جانچنا چاہیے۔ اور اکثر کیا ہوتا ہے، آپ سوتے ہیں بچے جاگتے ہیں، آپ جاگتے ہیں بچے سوتے ہیں، یعنی اسکیپ کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ ملیں گے تو آپ تو ان کو صرف نصیحتیں کریں گے، تو یہ چیزیں پھر بچے دور ہوتے ہیں۔ تو بچے کو پالنے میں محبت، پیار، کمیونیکیشن گیپ نہ ہو، اس کو اپنے ساتھ لگا کے رکھیں، اور بچوں کو بلانے میں، پکارنے میں پیار سے، محبت سے، نرمی سے اور اپنے قریب رکھیں۔ اچھا ٹائم، ایسا ٹائم کہ وہ آپ کے پاس آئیں تو سکون پائیں، تو انشاءاللہ پھر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں جو آج کے معاشرے میں ہم بلیم کر رہے ہیں بچوں پہ۔ نہیں، بچوں کا قصور کم ہے، والدین کا قصور شاید زیادہ ہے۔ اور بچوں کو پھر توحید سکھائیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان دیں، اللہ کے نام سکھائیں، اللہ کی صفات کے بارے میں بتائیں۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو چند کلمات سکھائے تھے، جن میں یہ بھی تھا کہ جان رکھو، اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا جائے تو کچھ نفع پہنچا نہیں سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے کیا، اور اگر سب مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہیں، کوئی نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ بات سنتے ہی انسان کے اوپر سے پہاڑوں جیسا بوجھ ہٹ جاتا ہے کہ کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد مجھے بچپن میں جب ہم پڑھتے تھے نا، پڑھائی شڑائی کا شوق تھا، تو ایک بات کہتے ہوتے تھے، دیکھو ہمیشہ سچ بولنا اور محنت کرو، لیکن اس کے بعد سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ ہر چیز اسی نے دینی ہے۔ تو مطلب نیتیں بنانے میں بھی اور توحید کو پالنے میں بھی والدین کا بڑا رول ہوتا ہے، اور وہ باتیں اتنی چپک جاتی تھی ذہن میں، یعنی وہ چھوٹے ہوتے کہ وہ ساری باتیں جو ہیں وہ اسی طرح مجھے یاد آتی ہیں کہ جس طرح وہ ہمیں بتاتے تھے کہ کوانٹٹی سے فرق نہیں پڑتا، اصل چیز کوالٹی ہے۔ تو وہ باتیں مجھے کبھی بھولی نہیں، تو والدین کی باتیں بھولتی بھی نہیں ہیں۔ تو اپنے بچوں کی تربیت میں اگر اس طرح کی باتیں آپ ان کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا دیکھو، آپ مجھ سے نہیں مانگو، آپ اللہ سے مانگو، اللہ میرے دل میں ڈال دے گا، یہ چیز میں آپ کو لا دوں گی، تو اس طرح بچے کو اللہ سے محبت کرنا سکھائیں، پریکٹس کرائیں۔ لیکن یہ تبھی کرائیں گے نا جب ہم خود ایسے کر رہے ہوں گے۔ تو بچوں میں بھی آج کل بہت سٹریس ہے، آپ دیکھیں کہ کچھ ریسرچز یہ بھی بتاتی ہیں کہ آج کل جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ وہیں سے سٹریس لے کر آتا ہے، یعنی بچے بلینک ہوتے ہیں، آپ چھوٹے بچے اسمائل نہیں کر رہے ہوتے، کنیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ بچے جو ہیں وہ مشکلات میں ہیں۔ اور اسی طرح سے ہمارے ماحول میں جب بچے اسکول جاتے ہیں، اگر بلی ہوں تو اس وقت ان کو ایمان اسٹرانگ کرے گا، کیونکہ ادروائز تو وہ مقابلہ نہیں کر پاتے، کیونکہ ماحول اس طرح کا ہے کہ پیئر پریشرز ایسے ہیں، بلی کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، تو پھر وہ ڈرے رہتے ہیں، شرمندہ رہتے ہیں۔ تو یہی چیزیں ایمان کے بڑھنے سے پھر اوور کم کی جا سکتی ہیں۔ اور جب یہ یقین ہو کہ نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان سے تو ڈر لگتا ہی نہیں پھر تو۔ اور ہر دفعہ جب وہ خطاب کرتے ہیں حضرت لقمان، تو وہ یا بنیا کہہ کے بات کرتے ہیں، میرے پیارے بچے، میرے پیارے بیٹے، میرے چھوٹے بیٹے۔ اور ہم اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں اگر اتنے پیار سے بلائیں گے تو بچے جو ہیں بچے جو ہیں اسپوائل ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ آپ بچوں سے پیار سے بات کریں، بچے اسی طرح سے ایکسپریس کرتے ہیں، بلکہ اسی طرح کا کمیونیکیشن سیکھتے ہیں۔ اور پھر آگے سے کہتے ہیں کہ اگلی بات، یا بنیا اقم الصلاۃ، پیارے بیٹے نماز قائم کرو، یعنی کتنی دفعہ نماز کے لیے کہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ الفاظ کبھی ہم نے بولے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرو، وامر بالمعروف ونہا عن المنکر، امر بالمعروف بھی فوراً حکم دیا۔ چھوٹا بچہ نماز پڑھنا سکھا رہے ہیں، ساتھ کہہ رہے ہیں بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، اور یہ بھی اپنے بچوں کو شروع سے سکھانا ہے کہ ہم اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور پھر یہ بھی کہ صبر بھی سکھانا ہے، بیٹا اگر کوئی تمہیں مصیبت میں ڈالتا ہے، تکلیف میں ڈالتا ہے تو اس کو معاف کر دو۔ اور یہ مجھے یاد ہے، یہ بڑا کافی مشکل کام ہے۔ اسکول میں جو میرا بیٹا پڑھتا تھا تو مجھے یاد ہے اس کے کسی لڑکے نے اس کو مارا اور پھر مارا، تو جب وہ گھر آیا تو اس نے مجھے بتایا، تو میں نے اسے کہا نہیں بیٹا، مطلب بتایا بھی نہیں کیونکہ وہ صبر کر رہا تھا، خود بھی وہ ایسے ہی تھا، لیکن مجھے ابھی تک یاد ہے کہ پہلے مجھے خود کتنا صبر کرنا پڑا کہ میرا بیٹا ایک مار کھا گیا ہے یا تکلیف، اور میں اسے کہہ رہی ہوں کہ نہیں بیٹا تم نے صبر کرنا ہے۔ تو یہ آسان کام نہیں ہوتا، لیکن جب آپ بچوں کو یہ سکھا دیتے ہیں تو وہ جو اخلاقی ان کا جو مقام اور درجہ بنتا ہے نا، وہ بہترین ہوتا ہے، اور اس کو پھر آپ خود دیکھ کر بعد میں انجوائے کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ۔ لیکن یہ بہت مشکل چیزیں ہیں، لیکن اسی لیے ان
یعنی یہاں پر جو کہا کہ یہ بڑے حوصلے کے کام ہے، یہ چیزیں ہمیں کرنی ہے بہرحال اپنی اولاد کے ساتھ اور خود کے ساتھ بھی. اور پھر اچھا اخلاق سکھانا ہے، یہ بھی پیرنٹنگ اسکل یعنی آیت نمبر 18 سے جو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اخلاق کی تعلیم دی ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف ریٹ بڑھاؤ، نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو. تم میں سے کوئی کسی کی بے پر بے نہ کرے، یعنی سودے پر سودا نہ کرے. یعنی ایک خرید رہا ہو اور دوسرا جو ہے وہ کہے کہ میں نے خریدنا ہے، میں اس کی قیمت زیادہ دے دوں گا. اور آج کل اللہ معاف فرمائے وہ برانڈز پہ کبھی سیلیں لگتی ہیں نا، تو استغفار وہ کپڑے کھینچ رہی ہوتی ہیں عورتیں. آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے کہا کہ کسی کی بے پر بے نہ کرو، یعنی اگر کوئی چیز خرید چکا ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے یہ خریدی ہے میں اس کی قیمت زیادہ دے دوں گا. تو اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، یعنی اتنا اللہ کے نبی نے گائیڈ کر دیا. یعنی اگر کوئی شخص چیز خرید ہے تو آپ اسے یہ زیادہ پیسے دے کر خریدنے کی کوشش نہ کریں. مسلمان کا بھائی بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ ذلیل کرتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ حقیر سمجھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 دفعہ فرمایا تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے. کسی آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. ایک مسلمان کا خون، اس کی عزت آبرو دوسرے مسلمانوں پر پوری طرح حرام ہے. پھر 4 ڈھال سکھائی. اب یہ آیت میں چلنے کا بھی طریقہ بتایا جا رہا ہے. اور پھر صرف یہ نہیں کہ دنیا کمانے کے پیچھے لگے رہو، ایک ہی رٹ میں لگے رہو، پڑھو پڑھو پڑھو، کوئی اخلاق نہیں، کوئی ایمان نہیں، کوئی عقیدہ نہیں، بلکہ ہر چیز میں بچوں کو ان کو چلنے کا وقت صرف فی مشیہ کا وقت 2 دن صوتی، یعنی چلنا بھی سیدھا ہے اور آواز بھی دھیمی رکھو. یعنی آپ دیکھیں چیخم چنگھاڑ شور ہنگامہ یہ بچوں کو نہیں مطلب اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو یہ توجہ دلانی چاہیے کہ اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا، بہت اونچا شاؤٹ لاؤڈ نہیں بولنا، اور آواز جو ہے وہ پست رکھنی ہے. کیونکہ اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے لوگوں کی یہ تربیت نہیں ہوئی ہوتی، جب شادی بھی ہوتی ہے تو وہ یہ اس طریقے سے بات ہی نہیں کرنی آتی، تو بیوی کے ساتھ بھی چلا کر بات کرتے ہیں. اور اصل میں یہ تربیت تو بچپن سے ہونی ہوتی ہے، تو اب بیوی کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی نا. تو یہ بھی ماؤں کی ذمہ داری، والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے. اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتَ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، گدھے کی آواز میں چنگھاڑ بھی ہے. تو بعض بچے روتے ہوئے چنگھاڑتے بھی ہیں، ڈھانٹتے بھی ہیں. ان چیزوں سے منع کرنا ہے، بچوں کو بتانا ہے کہ یہ غلط طریقے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق کیا تھا کہ وہ بازاروں میں شور نہیں مچاتے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے تھے. ظاہری نعمتیں کیسے ہیں؟ تندرستی، مال، دولت، گھر بار. اور باطنی جس پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے ہمیں نظر نہیں آتی، یعنی اندر کا چین اور سکون، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اور جو لوگ قرآن و سنت کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کی تعریف ہے کیا، کہ ہم اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی اطاعت کریں، تو ایسے ہی لوگ اصل میں کامیاب لوگ ہوتے ہیں. سمندر کے سفر میں جس طرح ستارے نظر آتے ہیں وہ خشکی پر بھی نظر نہیں آتے، کیونکہ عموماً خشکی پر بہت سی روشنیاں ہوتی ہیں، وہ مان پڑ جاتے ہیں، وہ روشنیاں نظر نہیں آتی. اس طرح سورج کا نکلنا، غروب ہونا اور پھر طرح طرح کی جگہوں کا مشاہدہ کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. لیکن یہ کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ اس کے لیے جو صابر اور شاکر ہے، کیونکہ ان چیزوں کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی ہے. آنکھیں بند کر کے اور سو کر انسان سفر گزار دے تو کوئی غور و فکر نہیں کر سکتا. پھر شیطان سے بچنے کا، دھوکے باز سے بچنے کا حکم، یعنی شیطان یہ تمہارے دل میں اللہ کے بارے میں کوئی ایسے خیالات نہ ڈالے، وسوسے نہ ڈالے کہ تم اللہ سے دور ہو جاؤ یا اس کی اطاعت سے دور ہو جاؤ. یعنی یہ انسٹرکشنز آپ دیکھیں بہترین پیرنٹنگ سکلز ہیں، بلکہ اس کے اوپر میرے پروگرامز ہیں. میں نے قرآن کی آیات، سائیکالوجی اور سوشل سیٹ اپ کے انٹیگریشن سے ریڈیو پہ پروگرام کیے تھے. FM 102.2 پہ زندگی مشکل ہے، 21 اس کی ایپیسوڈز ہیں. اگر آپ میں سے کوئی ینگ مدرز ہیں اور بلکہ مائیں ہیں اور بچوں کی تربیت کرنے کے حوالے سے گائیڈنس چاہتی ہیں تو وہ سارے پروگرامز بھی میرے فیس بک کے پیج پر اس کا لنک موجود ہے. اور اگر آپ یوٹیوب پہ ڈالیں گے زندگی مشکل ہے تو آپ وہ سارے پروگرامز بھی سن سکتے ہیں. اور اس میں میں نے سارا پیرنٹنگ کے حوالے سے اس میں سے ایک پروگرام جو ہے یہ سورہ لقمان کے اوپر بھی ہے، اور سائیکالوجی کے ساتھ اس کی انٹیگریشن میں نے کی ہے. لیکن انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے اگر آپ اس کو سنیں گے. اب ہے سورہ سجدہ. سورہ سجدہ جو ہے اس صورت کے بارے میں، یعنی کہ یہ وہ صورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت کرتے تھے. ایک یہ اور دوسری سورہ تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورہ ملک، یہ دونوں صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھتے تھے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھا کرتے تھے. یعنی یہ صورتیں ان کی اس صورت کی بھی بہت فضیلت اور برکت ہے. آپ دیکھیں کہ جو ٹائم پیریڈ ہے نا یہ بڑا ریلیٹیو چیز ہے. اس کا کہیں پر یعنی کہ اس طرح سے کہ اس کی لینتھ مختلف ہے. قیامت کا دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 50,000 سال کا ہوگا، اور اسی طرح فرشتے جس طرح آسمان اور زمین کے بیچ میں آتے جاتے ہیں، اگر انسان اس کو دیکھے تو وہ 1,000 سال کے برابر ہوتا ہے.
یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ٹائم کا بھی ایک ڈسکرپشن دیا آیت 8 میں. اور اسی طرح آیت نمبر 9 میں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جو جسمانی قوتیں دی گئی ہیں اس کے لیے اللہ سے بہت دعائیں بھی کرنی چاہیے. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. یعنی اللہ کے نبی شاعری کو خطبہ ہوتا تھا جس میں وہ عافیت کی دعا نہ مانگے. تو موت سے پہلے عافیت اور پھر موت کے بعد بھی اللہ ہمیں عافیت عطا کرے. اللہ اکبر. ہم سب کی موت کا وقت بھی جس وقت جانکاری کا وقت ہوگا اور اس وقت بھی اصل میں یہ دعائیں جو ہیں وہ انسان کے کام آئیں گی. اگر رات کو سوتے وقت انسان یہ پڑھے اور معنی کو جانے تو اس کا بہت دل پر اثر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں خاص صفات بتائی گئی ہیں مومنوں کی کہ وہ جسمانی لذتوں اور مال پر اللہ کے قرب کو ترجیح دیتے ہیں. یعنی نیند بھی قربان کرتے ہیں، بستروں سے اٹھ کر نوافل ادا کرتے ہیں، اس طرح مال بھی اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں، کیونکہ ان دو چیزوں سے یعنی نیند قربان کرنے سے اور مال قربان کرنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. لیکن ہم نے انہی چیزوں کو اپنے ساتھ عام طور پہ لگایا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ایمان کی حلاوت اور لذت محسوس نہیں ہوتی. رات کی عبادت چھپی ہوئی عبادت ہوتی ہے، چھپ کر عبادت کرتے ہیں تو اس کا اجر بھی چھپ کر یعنی چھپا کر کیے گئے اعمال کے بدلے میں مخفی نعمتیں ملتی ہیں جس کو کسی نے دیکھا نہیں ہوتا، نہ کسی آنکھ نے، نہ کسی کان نے سنا ہوتا ہے، نہ کسی کے پاس اس کا خیال گزرا ہوتا ہے. اعلیٰ درجے کی جنت وہ جنت ہے جو اعلیٰ درجے کی جنتیوں کو ملے گی اور اس کا کسی کو پتہ نہیں، اور کوئی بھی اس کو کسی نے بھی نہیں اس کو دیکھا. موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پوچھا جنت میں سب سے کم درجے کا جنتی کون ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا وہ آدمی ہوگا جو تمام اہل جنت کو جنت میں بھیج دینے کے بعد جنت میں داخل ہوگا. وہ کہے گا اے میرے رب میں کیسے؟ تو لوگ اپنی اپنی منزلوں پر قیام پذیر ہو چکے تھے ہوں گے، جو لینا تھا وہ لے چکے. تو اس سے کہا جائے گا کیا تم اس پر راضی ہوگے؟ تمہیں دنیا کے بادشاہ میں سے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر کوئی ملک مل جائے. وہ کہے گا اے رب میں راضی ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ ملک تیرا، پھر اتنا پھر اتنا پھر اتنا، پھر 5 بار اللہ، اور پھر کہیں گے کہ وہ کہے گا میرے رب میں راضی ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب بھی تیرا اور اس سے 10 گنا بھی تیرا. سبحان اللہ. اللہ کتنا مہربان، کتنی رحیم ذات ہے. اور وہ سب بھی تیرا جو تیرا دل چاہے اور جو تیری آنکھوں کو بھائے. وہ کہے گا اے رب میں راضی ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے رب تو وہ جو سب سے اونچے درجے پر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہی لوگ ہیں جو میری مراد ہیں. ان کی عزت اور کرامت کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کاش کیا اور ان پر مہر لگا دی. عزت کا وہ مقام نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا. آپ نے فرمایا اس کا مستحق اللہ کی اس کتاب میں موجود ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لیکن ان بلند درجوں تک پہنچنے کے لیے راتوں کی نیند قربان کرنی پڑتی ہے، دن کو صدقہ خیرات کرنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو بھی کھانے پینے سے محروم رکھنا پڑتا ہے. کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، پھر جا کر اللہ تعالیٰ کی جنتیں اور جنت الفردوس ملے گی. اللہم انا نسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار. اللہ ہمیں جنت الفردوس دے اور جہنم کی آگ سے بچائے. انسان پر مصیبتیں آتی کیوں ہیں یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے، اور اس میں انسان کو اپنی غلطیوں سے کوتاہیوں سے رجوع کر کے اللہ سے اپنی اصلاح مانگنی چاہیے. پھر آیت 24 میں لیڈرشپ کی کوالٹیز یعنی سب سے بڑی کوالٹی صبر ہے، کیونکہ جتنا صبر ہوتا ہے اتنی اچھی لیڈرشپ ہوتی ہے اور مشکل اوقات اور مراحل سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے کسی بھی مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اور کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت اپنی آخرت کو یاد رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے. سورہ احزاب کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں اور منافقوں کی طرف سے بہت پریشر تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ یہ پریشر مت لیں. وہ چاہتے تھے کہ آپ ان کے طریقے پر چلیں. یہی سبق ہم سب کے لیے ہے کہ جو لوگ اللہ سے دور ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ہمارے فائدے کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ زیادہ فائدے کا ہے، کیونکہ اللہ علم والا حکمت والا ہے. پھر آیت 5 سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بچہ اڈاپٹ کیا جائے تو اس کے باپ کا نام نہ بدلا جائے، اس کے باپ کا نام وہی رکھا جائے جو ہے، اور اگر وہ نام معلوم نہ ہو تو فرضی نام رکھ لیا جائے، یعنی ولدیت نہیں بدلنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جانتے ہوئے اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے اس پر جنت حرام. یہ بھی اس لیے ہے کہ وصیت کا جو ہے وہ کلیئر رہے. شریعت اور وراثت کے جو حصے ہیں وہ اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. پھر اس کے بعد اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے اور اس کو غزوہ خندق کی طرف اس کا اشارہ ہے. احزاب حزب کی جمع ہے جس کا مطلب ہے کہ گروہ یعنی لشکر. دشمنوں کی تعداد 10,000 کے قریب تھی اور یہ غزوہ 5 ہجری میں ہوا تھا، یعنی مدینہ کو انہوں نے گھیر لیا تھا. اتنا سخت وقت تھا، اور یہی منافقت ہے کہ جب انسان غصے میں آئے تو پرواہ نہ کرے کہ یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا حکم کو وہ بلیٹل کر رہا ہے. یہ منافقین کا جو گروہ تھا یہ بہانے کرتے رہتے تھے اور جنگ سے بھاگ جاتے تھے، اور پھر اہل ایمان تھے جنہوں نے اہل کفر کے ساتھ لڑنا تھا
اور جتنا جتنا انسان موت کو بھولتا ہے پھر وہ ایسی نیکی کی کوششوں میں پیچھے رہ جاتا ہے اور ان موقعوں سے ہی بھاگ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف عبادات میں ہی نہیں، اخلاق میں بھی، ایمان میں بھی، دنیا اور آخرت کے سارے معاملات میں ایک نمونہ ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہم کتنا اس نمونے کو فالو کر رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی چیز جب دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر اتنی عقیدت، اگر ایک جگہ میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے اور بال کو دیکھنے کے لیے لوگ ڈھیروں اکٹھے ہو رہے ہیں اور اتنی تعظیم اور سب کچھ، لیکن وہ کیا یہ محبت تھی؟ صحابہ کرام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبایا یا بال دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے رہتے تھے؟ بلکہ آپ کے عمل اور طریقے پر چلتے تھے، آپ کی چیزوں سے بھی محبت، ان کی بھی برکت اپنی جگہ، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل سمجھ کر ان کو پوری طرح فالو کریں، آپ کی اطاعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، یعنی حج کے کام کے بارے میں بھی فرمایا کہ جس طرح میں نے کیا ہے ویسے کرو، یعنی ہمیں کسی بھی معاملے میں آپ سے مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میری طرف سے طریقے سے انحراف کیا، بے رغبتی کی، وہ مجھ سے نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے، مگر میں اس پر عمل کروں گا، بس بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا تو میں سیدھے رستے سے بھٹک جاؤں گا۔ آپ دیکھیں صحابہ کا کیسا طریقہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرتے تھے۔ اور پھر یہ جو جنگ تھی اس میں 10,000 کے قریب، یعنی سارا عرب جو تھا نا وہ لڑنے کے لیے آ گیا تھا، اور یہ آگے سے ان کو دیکھ کر، لشکروں کو دیکھ کر مسلمانوں نے کیا کہا کہ یہ وہی ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، یعنی اتنی پازیٹیو بات۔ تو پازیٹیوٹی جو ہے نا وہ مومن کی یعنی اصل ہے، اگر انسان توبہ کرتا ہے تو پھر اسے توبہ کی قبولیت کی پوری امید ہونی چاہیے، اور امید رکھ کے وہ اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور جب کبھی بھی کوئی نقصان اٹھائیں تو یہ نہ سوچیں کہ اس نقصان کا مجھے کوئی یعنی یہ میری سزا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ اس میں میرے لیے کوئی خیر ہی ہوگا۔ اور پھر اہل کتاب کے بارے میں کہ جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، بنو قریظہ وغیرہ، جن کی تفسیر سورہ حشر میں آتی ہے۔ ازواج مطہرات کی جو ترجیح تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ وہ اپنی بیویوں کو اختیار دیں تو سب سے پہلے آپ میرے پاس تشریف آئے، میں تم سے اور پوچھا کہ میں تم سے ایک معاملے کے متعلق پوچھنے آیا ہوں، اس معاملے میں جلد بازی نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے کہ ان کے والدین حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہونے کا مشورہ نہیں دیں گے، یعنی کہ تم دنیا چاہتی ہو یا میرے ساتھ رہنا، کیونکہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فقر کو پسند کیا تھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل کا فرمان ہے، میں نے کہا یعنی کہ جو دنیا چاہتی ہے تو ان کو دنیا دے دو، یہ قرآن کی آیت کی سورہ احزاب کی، اور جو آخرت کا گھر چاہتی ہیں، جو اللہ اور رسول کو عزیز رکھتی ہیں، تو وہ یعنی فیصلہ کریں۔ تو میں نے کہا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے کیا مشورہ کروں، میں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں نے بھی یہی جواب دیا جو میں نے دیا۔ جو آخرت چاہتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے چاہتے ہیں، وہ جذباتی لیکچر سن کر ہی ہو جاتے، بلکہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے فیصلے وہ کرنا ہے جو آخرت کی تڑپ کے ساتھ ہوگا، اور اس میں اگر دنیا کا کچھ نقصان بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے تو آپ سوچیں ہم لوگوں کے بارے میں کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس سے پوری طرح فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ تو ٹیک ہوم میسج ایک طرح سے 21ویں پارے کے جو اہم نکات ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، نفس کو اللہ کی اطاعت کی طرف راغب کرنا یہ جہاد اکبر ہے، مصیبت پہنچے تکلیف آنے پر مایوس ہونے کی بجائے گناہوں پر توبہ کرنی ہے، نماز اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے، اور نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کرنا یہ بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت انسان کو بصیرت عطا کرتا ہے، نفع اور نقصان کا اصل مالک اللہ ہے، رزق انسان کو موت کی طرح تلاش کر لیتا ہے، نماز گناہوں کا بوجھ کم کرتی ہے، اللہ کے وعدوں پر شک نہیں کرنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے، زکوٰۃ اس نیت سے دینی چاہیے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، بچوں کی تربیت میں والدین کو محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اس کے بعد نصیحت کرنی چاہیے، اعتماد دینا چاہیے، ہدایت پانے کے لیے جدوجہد ضروری ہے، اللہ کا ڈر حکمت لانے کا سبب ہے، بچوں کو سب سے پہلے شرک کے بارے میں بتائیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائیں، عقیدہ مضبوط کریں، پھر اس کے بعد ان کی اخلاقیات بلڈ کریں۔ نماز سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد قبولیت کی امید رکھیں کہ اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم سب نے سنا ہے، اللہ اس کو ہمارے عمل میں لائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یا حیّ یا قیوم برحمتک نستغیث۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم وأهلا خيرا من أهلهم وأعيذهم من عذاب النار وأدخلهم الجنة. یا اللہ یا رب کریم یا ذوالجلال والاکرام، یا اللہ جو بھی لوگ فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ابھی ڈاکٹر ناہید کے جو سسر فوت ہوئے ہیں، یا اللہ جو میرے سسر فوت ہوئے ہیں، یا اللہ جو لوگ یا اللہ والدین جو ہمارے آپ کے پاس آ چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی قبروں کو روشن کر دینا، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کی کھڑکیاں کھول دینا، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دینا، سب کی مشکلوں کو آسان کر دے، یا اللہ اگلے حساب اور منزلیں آسان کر دے، یا اللہ اس مشکل کے دور کو ہمارے لیے آسان کر دے، ہم پہ اپنا رحم کر دے، ہم سب کو اس سے عافیت میں رکھ، یا اللہ ہم سب کو ایمان اور ہدایت کے ساتھ رکھ، یا اللہ ہماری بچوں اور ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ تو ہمارے والدین پر اپنا رحم فرما دے، یا اللہ ہم سب مسلمان سچے مومن بن جائیں، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں توبۃ النصوح کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں سچی امت مسلمہ بنا دے، یا اللہ ہمیں ایمان اور اسلام کے لیے جینے اور مرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمارا جہاد ہمارے اپنے نفسوں کے خلاف یا اللہ قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے سے جہاد کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں اس جہاد کے ذریعے سے آخرت اور ہمیں آخرت کی مشکلات سے بچا لے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وآلہ و بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین.